ہمیں تو یہاں مہمان بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہمیں یہاں کھیتی کرنی ہے، جیسی کھیتی اگر ہوگی ویسی ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے حضور ارشاد فرماتے ہیں بندہ مر جائے گا، قبر کے اندر اسے ایمان کا سوال ہوگا۔ اس کا سوال ہوگا، ایمان کا سوال ہوگا، اسے ایمان کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے ایمان کا سوال ایمان پہلا یہ ہوگا، بتا تیرا رب کون ہے۔ سوال ایمان دوسرا ہوگا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اب سوال ایمان آخری ہوگا، اسی پر سارا ڈیپینڈ ہوگا۔ وہ تیسرا سوال یہ ہوگا، قبر کی کھڑکی کھول دی جائے گی، قبر کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، رحمت عالم کی صورت جلوہ گر ہوگی، حضور کی طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھیں گے بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تم رب کو کس لیے مانتے ہو؟ حضور نے بتایا، اسی لیے تو خدا کو کیا مانتے ہو؟ بولو صاحب، خدا کو کیا مانتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب ایک مانتے ہیں۔ کس کے کہنے پر مانتے ہیں؟ زور سے بولیے بھائی، ایمان ہے کیا نہیں؟ کس کے کہنے پر؟ حضور کے کہنے پر اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اور دین کیا ہے؟ حضور ہی نے تو دیا ہے۔ تو خدا کا ایک ماننا بھی حضور کے کہنے پر ہے، دین اسلام کو ماننا بھی حضور کے کہنے پر ہے۔ حضور کے کہنے پر خدا کو بھی مان رہا ہے، دین کو بھی مان رہا ہے۔ اب کھنگالتے ہیں جس نے خدا بتایا ہے، جس نے دین بتایا ہے، ذرا یہ تو بتا کیا تو نہیں بھی جانتا ہے یا مانتا ہے نہیں؟ یہ آخری سوال ہوگا۔ اور جب اٹھایا جائے گا بندہ قیامت کے دن، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں روز محشر کے چاند انداز بوت، اول پرسش نماز بوت۔ قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سلا نیزے پر ہوگا، ہر شخص اپنے عمل کے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ بندے کو سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس کا سوال ہوگا، نماز کا سوال ہوگا۔ اور حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں جو انسان اپنے نماز کے مسئلے میں کامیاب ہو گیا وہ ہر مسئلے میں کامیاب، سبحان اللہ، وہ ہر مسئلے میں کامیاب۔ اور جو اپنے نماز کے مسئلے میں فیل ہو گیا وہ ہر مسئلے میں کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے نماز کا سوال کب پوچھا جائے گا؟ سب سے پہلے قبر میں ایمان کا سوال ہوگا۔ ایمان سلامت ہے تو باقی دوسرے سوالات، اگر یہی سلامت نہیں تو پھر تیسرا کوئی سوال موجود ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں سب کہہ رہا ہوں فر فتن ماحول ہے، آج نہیں دیکھا جا رہا کیا حلال کیا حرام کیا صحیح کیا غلط، سب کی آنکھیں پتہ نہیں۔ ایک آخری دور ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں تمہارے درمیان فتنوں کو برستا ہوا اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جس طرح سے بارش کا پانی زمین پر گرتا ہے، میں اس طرح سے فتنوں کو تمہارے درمیان آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ فتنوں کا دور چلا ہے، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں اپنے اپنے مسائل میں، کوئی کسی کے بارے میں بحث کر رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں بحث کر رہا ہے۔ اس دور کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا امام غزالی جنید بغدادی کا قول ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو حلال اور حرام کو سمجھے گا وہ اپنے وقت کا ولی ہوگا۔ اس بات کو سمجھ کے چلیں آپ، وہ اپنے وقت کا ولی ہوگا۔ خدا را سب سے پہلے بچائیں اپنا ایمان۔ ایمان اگر سلامت ہے تو سارے اعمال سلامت ہیں، ورنہ ابلیس جس نے عرش الہی کا طواف کیا ہے، کئی ہزار برس تک طواف کیا، مگر ساری عبادتیں اللہ نے منہ پہ مار دی اور جنت سے لعنت کا ہار ڈال کر کے دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے کہ وہ نبی کا گستاخ بن گیا تھا۔ سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ایمان بچائیں۔ اور دوسری بات میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سب سے کہہ رہا ہوں، اولاد کے اندر اگر خرابی دیکھو فوراً اسے اصلاح کرنے کی ہم سب کیا کریں؟ کوشش کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش بنی ہے، میری امت کے لیے بھی دو چیزیں آزمائش بنی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا مال ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ سب سے پہلا مال ہے۔ مال میری امت کے لیے آزمائش ہے، اولاد ان کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی مال کے کمانے کے چکر میں لوگ آج کسی بھی مسلمان سے پوچھو نماز کیوں پڑھنے پڑے؟ ذرا کام کو گیا تھا، دیر ہو گیا، یہی بہانے بنا کر لوگ نماز چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر دور صحابہ کی ایک مجھے بات یاد آ گئی، میں نے صحابہ کے تعلق سے قول پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال یہ تھا اگر آج کچھ مل گیا تو صبر کرتے تھے،
اگر کچھ مل گیا تو کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے، اور کچھ نہیں مل گیا تو شکر ادا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ملنے پر شکر ادا کرتے، نہ ملنے پر کیا معلوم صبر کرتے کہ نہیں پتہ نہیں۔ نیچرل جو چیز چلیے وہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو اللہ تیرا کیا ہے؟ بہت شکر ہے۔ کیا نہیں ملا بولے تو بہت منگرو، اللہ کو کیا ملنے تیاری نہیں ہے۔ آج حالات ہی ایسے بنے ہیں، ایک آدمی اگر اچانک مسجد آ جائے، تسبیح پکڑ لے، مصحف پکڑ لے اور تسبیح پڑھنے لگے تو پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی مصیبت گلے پڑ گئی، اسی وجہ سے اس کو مسجد، مصحف، تسبیح یاد آ گئی ہے، ورنہ تب تک مسجد کی چوکٹ بھی بندے کو نظر نہیں آتی۔ حقیقت یہی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین مبارک وسلم ابدا۔ حضور فرماتے ہیں ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنہ بنی، مال میری امت کے لیے فتنہ ہے، اولاد میری امت کے لیے فتنہ ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ایک بادشاہ کا ذکر مجھے فوراً خیال میں آ گیا، اس لیے ان کا ذکر آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے جن کو زمانہ حضرت ابراہیم بن ادم کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم کہتا ہے۔ میری تقریر کا موضوع آپ ماں حسن یہ نہ نکالیں اسلام نے مال کمانے سے روکا ہے، نہیں، ہرگز کسی کو کمانے سے روکا نہیں ہے۔ اسلام نے کسی کو امیر بننے سے روکا ہی نہیں ہے۔ کمانا جتنا ہے کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے، مگر اس مال کی کیا ادا کیجئے؟ زکوٰۃ ادا کیجیے۔ ایک بات دھیان میں رکھیں، سمجھ رہے نہیں، میں کسی امیر کو معاذ اللہ ٹارگٹ نہیں کر رہا، ورنہ حضور کی دور کی اگر کہانیاں سناؤں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسے ایسے امیر بھی موجود تھے جنہوں نے حضور کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ جب کسی پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ اس کی موت سے 1 سال پہلے اللہ جب کسی گنہگار کو بخشنا چاہتا ہے تو اس کی موت سے 1 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ اسے گناہوں سے کیا رکھتا ہے؟ دور رکھتا ہے۔ وہ برے راستے کو ترک کر کے وہ بندہ نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن آدم کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے۔ رات کا وقت تھا، سوئے ہوئے تھے، گھر کی محل کی چھت پر کسی کے چلنے اور دوڑنے کی آواز آئی۔ حضرت ابراہیم بن آدم جو بلخ کے بادشاہ تھے اٹھ کھڑے ہو گئے، آواز لگائی کون ہے محل کی چھت پر؟ تو اوپر سے آواز آتی ہے ابراہیم ہماری اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اوپر سے جیسے ہی اوپر سے آواز آئی تو ابراہیم بن آدم نے کہا ارے نادان، کیا اونٹ بھی محل کی چھت پہ ڈھونڈے جاتے ہیں؟ تو اوپر سے آواز آئی ابراہیم اگر اونٹ محل کی چھت پہ نہیں ملتے تو نرم بستر پہ خدا نہیں ملتا۔ نرم بستر پر کیا نہیں ملتا؟ خدا نہیں ملتا۔ ابراہیم بن آدم چونک گئے، اٹھ بیٹھے، بے چین ہو گئے۔ رات بھر صبح ہو گئی، نماز ادا کی حضرت ابراہیم بن آدم اپنے تخت پہ بیٹھ گئے۔ اچانک ایک شخص آیا، کسی نے بھی اس کو، بہت لوگوں نے روکنے کی کوشش کی مگر کسی سے بھی وہ رکا نہیں۔ محل کے اندر آیا، محل کے اندر آنے کے بعد وہ کہتا ہے واہ کتنا خوبصورت مسافر خانہ ہے۔ کیا کہا؟ کتنا خوبصورت مسافر خانہ ہے۔ تو بادشاہ کو جلال آ گیا، جناب اس محل کا مالک میں ہوں، اس محل کا وارث میں ہوں، اس کا بادشاہ میں ہوں، یہاں کے ذرے ذرے پر ابراہیم بن آدم کی حکومت ہے اور تو میرے محل کو مسافر خانہ کہہ رہا ہے۔ تو آنے والے مسافر نے کہا کہ جناب سنو، آپ سے پہلے کون تھا؟ ابراہیم بن آدم نے کہا ہمارے باپ تھے۔ تمہارے باپ سے پہلے کون تھے؟ فرمایا ان سے پہلے ان کے باپ تھے۔ پوچھا ان کے باپ سے پہلے کون تھے؟ فرمایا ان کے باپ سے پہلے ان کے باپ تھے۔ جناب اتنے باپ آئے چلے گئے، یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آئے اور چلے گئے۔ اس بات نے حضرت ابراہیم بن آدم کے دل پہ اتنی چوٹ پہنچائی اور ایسا کیا کہتے کہ دل کی دنیا ایسی بدل گئی، ایسی بدل گئی، تخت کو چھوڑ دیا، تاج کو چھوڑ دیا، اللہ اللہ کرتے جنگل بیابان میں اللہ اللہ کرتے نکل گئے۔ ایک وقت آیا، سخت گرمی کے دن تھے، دریا کے کنارے حضرت ابراہیم بن آدم اپنا جبہ یا گودری سی رہے تھے۔ اچانک کچھ لوگوں نے پیچھے سے آواز دی دیکھو یہ ابراہیم ہے، وقت کا بادشاہ تھا، حکومت اس کے قدموں میں تھی، دولت اس کے قدموں میں تھی، سلطنت اس کے قدموں میں تھی، سب چھوڑ کر کے فقیر بن کے پھر رہا ہے، اس کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ جب حضرت ابراہیم بن آدم کی کانوں تک یہ آواز پہنچی تو حضرت ابراہیم بن آدم نے اپنی سوئی کو اٹھایا، پانی کے اندر ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد کہتے ہیں اے سمندر کی مچھلیوں، ابراہیم کی سوئی گم ہو گئی ہے، لا کر کے دے دو۔ حکم ہونا تھا سمندر کی ہر مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر باہر آتی ہے۔
सोने की सुई लेकर के बाहर आती है। हजरत इब्राहिम बिन आदम कहते हैं, ऐ समंदर की मछलियों, मेरी सोने की सुई नहीं थी, मेरी तो लोहे की थी, जो मेरी है वो ला करके दो। एक मछली बाहर आती है, सुई पेश करती है, वापस चली जाती है। इब्राहिम बिन आदम पीछे मुड़ के कहते हैं, अल्लाह वालों सुनो, वो बादशाहत वो थी जहां इंसान हुक्म मानते थे, और ये फकीरी वो है जहां कायनात की हर मखलूक मेरा हुक्म मानती है। वो बादशाहत अच्छी थी, ये बादशाहत अच्छी थी। मैं बड़े दर्द से आप हज़रात के सामने गुफ्तगू कर रहा हूं। वो दौर भी खत्म हो गया कि एक जमाने में हम सुनते थे नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह को क्या हो गया, जोर से बोलो क्या हो गया, प्यारा हो गया। ऐसा क्या सुन रहे हैं, पैदा भी दवाखाने में हो रहे हैं और मर भी कर रहे हैं, सजदों में मौत नहीं आ रही किसी को, समझ रहे कि नहीं, मस्जिद में किसी की रूह कब्ज होती हुई नजर, बहुत जमाना बीत गया, ये हालातें दिख नहीं रही है। इंसान आज बिजी है, क्यों, आज वजह क्या है, आज हमारे रिस्क में बरकत नहीं, आज हमारी औलादों में बरकत नहीं, आज हमारी सेहतों में बरकत नहीं। इमाम औज़ाई का एक कौल बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। इमाम जाफर सादिक का कौल है। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा था, हुजूर क्या बात है, इंसान बकरियां रोज ज़बा करता है, खाता है, मगर अल्लाह ने उसमें बड़ी बरकत रखी है, कुत्ते तो खाए नहीं जाते, मगर दिन ब दिन ये कुत्ते कम क्यों होते हैं? हालांकि बकरी 1.5-2 बरस में या 1.25 बरस में 2 मरतबा बच्चे देती है, और कुत्ता तो साल भर में कितने बार देता है, 2 बार बच्चे देता है। इसके बावजूद बरकत अल्लाह ने किस में रखी है, बकरियों में रखी है। तो इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं, क्या तुमने बकरी में गौर नहीं किया? पूछा हुजूर इसमें गौर करने वाली क्या बात है? फरमाया देखो, जब शाम हो जाती है बकरी अपने पांव को दबाकर नीचे बैठ जाती है, क्या हो जाती है, अपने पांव को दबाकर बैठ जाती है, और ज्यादा से ज्यादा वो जुगाली करती है या फिर अपने सर को अपनी पुष्ट पे रखकर क्या हो जाती है, सो जाती है। और जब हम नमाज के लिए निकलते हैं तो वही बकरी जाते वक्त उठकर क्या होती है, खड़ी होती है। और आगे फरमाते हैं, जब अल्लाह की रहमत बरसने का वक्त आता है तो बकरी खड़ी होती है, और जब बलाएं नाजिल होने का वक्त आता है तो बकरी अपने आप क्या हो जाती है, सो जाती है। और कुत्ता क्या है, देखो फरमाया कुत्ता जब रात होती है तो सारी गली कुचों में भौंकता हुआ फिरता है, जब अल्लाह की रहमत बरसने का वक्त आता है तो कुत्ता क्या हो जाता है, सो जाता है। आज यही हालत है, रात भर मुसलमान हो या कोई भी कौम हो, बिलखुसूस ये मैसेज आपके लिए है, हम रात भर अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठ रहे हैं। जब अल्लाह की लानत बरसती है या फिर अल्लाह की मखलूक जो अजायबात में से है, समय बलाएं उतरती है, उस वक्त हमारे हाथों में मोबाइल होता है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और जब सुबह का वक्त होता है, खुदा की रहमत बरसने का वक्त आता है, हम एक तरफ होते हैं, हमारा मोबाइल होता है, एक तरफ होता है अल्लाह की रहमत जब बरसती है हम सो जाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने कुत्ते के अंदर बरकत नहीं रखी है, तो सोच लो यही वजह है, ना आज हमारी सेहतों में बरकत है, ना आज हमारे रिस्क में बरकत है, ना आज हमारी तबीयतों में बरकत है, ना आज हमारे अनाज में बरकत है। उसकी वजह यह है कि रहमत खुदा जब बरसती है तो अल्लाह की रहमत से हम गाफिल होते हैं, और जब बलाएं उतरती है चौराहे पे बैठकर एक दूसरे की गीबत करेंगे। नौजवान बच्चे पबजी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, नौजवान बच्चे रम्मी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, नौजवान बच्चे लूडो सट्टाबाजी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कौम के बच्चे लूडो खेलेंगे, जिस कौम के बच्चे रम्मी खेलेंगे, जिस कौम के बच्चे सट्टाबाजी खेलेंगे, कल चल करके अपनी औलाद को तुम क्या सिखाओगे? अल्लाह के वास्ते इन गुनाहों से तौबा कर लो, इसलिए कि जिस कौम को अगर बर्बाद करना हो उसे इल्म से दूर रखो। अगर कौम इल्म से दूर हो जाएगी, आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारा नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदे तू किधर भटक रहा है, पलट कर आ जा, मैं तुझ पर करम करने वाला हूँ, मैं मेहरबान रब हूँ। वो रहमत की सदा लगा रहा है। शेख सादी कहते हैं, अल्लाह जब रहमत की सदा लगाता है तो इब्लीस कहता है खुदा मुझे माफ कर देगा, खुदा मुझे क्या कर देगा, माफ कर देगा। लेकिन जब वही खुदा कहर पे आता है, गजब पे आता है, तो हुजूर फरमाते हैं बड़े बड़े फरिश्ते सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजुन, गूंगे बहरे हो जाते हैं, सरों से दस्तार निकल जाती है। जहां खुदा की रहमत बड़ी है वहीं खुदा का कहर व गजब भी बड़ा है। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, कुरान कहता है लोगों रब की पकड़ से बचो, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। इंसान पकड़ता है तो खाल निकाल लेता है, और जब रब पकड़ता है तो बाल की भी खाल निकालता है।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔